السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس تھرڈ، عزیز طلبہ، ہمارا جو سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 22 یعنی 22۔ ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھ رہے تھے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ تو میں نے آپ کو پہلے سبق میں بتایا تھا کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ اس میں سے ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ اس میں سے ہم نے اظہار شفوی کا قاعدہ پڑھا تھا اور اس کی مثالیں بھی پڑھی تھی۔ آج ہم اخفاء شفوی کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی کس کو کہتے ہیں اور یہ کب ہو جاتا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے، اس کو آج اس قاعدے میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو یاد بھی کریں گے۔ اخفاء شفوی، آپ دھیان رکھیے، پہلے میں اردو پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، یعنی میم ساکن ہو، میم ساکن کے بعد با آنا چاہیے۔ با ساکن ہو یا نہ ہو اس سے کوئی وابستہ نہیں ہے، اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن واسطہ ہے ہمیں میم ساکن کے ساتھ۔ میم ساکن ہونا چاہیے، اس کے بعد با آئے، چاہے اس کے بعد با پر زبر آ جائے، زیر آئے یا پیش آئے، لیکن با اگر آ گیا تو وہاں پر اظہار اخفاء شفوی ہوگا، وہاں گنہ کے ساتھ اخفاء کرنا ہے۔ تو آیا سمجھ کہ میم ساکن کس کو کہتے؟ پہلے آپ میم ساکن، مثلاً یہاں پر میں نے میم لکھا، اس کو یہ ہے میم، اور اس کے اوپر جزم دی، اس کو کہتے ہیں میم ساکن، اس کو کہتے ہیں میم ساکن۔ آیا سمجھ؟ تو میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ جائے، کسی بھی حرف کو، یعنی کسی بھی حرف پر جزم آ جائے، اس کو کہتے ہیں ساکن، میم ساکن۔ مثلاً الف با سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں، اگر ان میں سے کسی حروف پر بھی جزم آ جائے اس کو کہتے ہیں ساکن، یعنی الف پر آ جائے تو الف ساکن، با پر آ جائے با ساکن، تا پر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ساکن حروف، یعنی جس پر جزم آ جائے، اور جس پر تشدید آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشدد، جس پر تشدید آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشدد۔ تو یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ تو اب اس کی مثال کہاں پر ہے؟ یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، با کے نیچے زیر ہے۔ میں نے ابھی بھی آپ کو کہا کہ با سے ہمیں مراد نہیں ہے کہ با پر زبر ہو، زیر یا پیش ہو، لیکن با آنا چاہیے۔ تو یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح اس مثال میں بھی میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ تو اظہار شفوی کس کو کہتے تھے؟ اظہار شفوی میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حروف آنا چاہیے تو وہاں پر پھر اظہار شفوی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب با اور میم کو ہم نے، کل حروف 29 ہے، 29 حرفوں میں سے ہم نے با اور میم کو نکالا، 27 حرفوں میں میم ساکن کے بعد 27 حرفوں میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہو جاتا ہے، اور با میں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو جاتا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہو جاتا ہے۔ کل 29 حرفوں ہیں، 29 حرفوں میں میم ساکن کے قاعدے کیسے فٹ ہوتے ہیں؟ ان میں سے 27 حرفوں میں میم ساکن میں کا قاعدہ اظہار میں فٹ ہو جاتا ہے، اور ایک با میں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو جاتا ہے، اور میم میں ادغام شفوی کا قاعدہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح میم ساکن کے قاعدے پورے 29 حرفوں پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربهم بهم ترمیہم بحجارة وما هم بمؤمنین
المؤمنين فبشرهم بعذاب، اس کو کہتے ہیں روانی پڑھنا۔ تو اب ہم اس کا ہجا بھی کریں گے اور اس کا پھر اجرا یعنی قواعد بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہجا دھیان رکھیے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ ان، را با زبر رب، با زبر با رب، ہا میم پیش ہم، ان ربہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، ان ربہم بہم۔ عزیز طلبہ، ہجا کرنے کا طریقہ یہی ہے، ورنہ ہجا نکالتے ہیں آدھے طلبہ ایسے، بعض طلبہ ایسے ہجا نکالتے ہیں کہ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، را زبر را، با زبر رب، با زبر با، ہا میم پیش ہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، ان ربہم بہم۔ لیکن یہ ہجا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ کا ہجا کیا، جب آگے بڑھے تو پچھلے والے حرف سے پھر سے ملا کر پڑھنا ہے، پھر جب آگے دو حرفوں کا ہجا کریں گے پھر سے پیچھے سے آنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے۔ آیا سمجھ؟ تو ایک اور حرف کو، ترمیہم بحجارۃ، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، حا زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، تا دو زیر تین، بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، اس کو کہتے ہیں ہجا کرنا۔ اب قواعد کی طرف دھیان رکھیے، ان نون مشدد ہے، نون مشدد یعنی نون مشدد اس کو کہتے ہیں، میں نے ابھی بھی کہا جس حروف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو تشدید کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے جس حروف پر بھی تشدید ہو اس میں یعنی جھٹکا ہو جاتا ہے، سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سوائے دو حروف کے، یعنی 27 حرفوں کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، دو حرفوں کو چھوڑ کر میم اور نون، جب ان پر تشدید آ جائے تو ان کو جھٹکا نہیں دینا ہے، ان کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے بلکہ ان میں گنہ کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر نون پر تشدید آ گئی تو یہ نون مشدد بن گیا، تو نون مشدد اور میم مشدد میں گنہ ہو جاتا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا۔ ربہم، را کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ را پر ہوگا، با زبر با، رب، اس پر با مشدد ہے تو اس با مشدد کے پڑھنے میں جھٹکا ہو جائے گا یعنی سختی۔ ہم بہم، میم ساکن کے بعد حرف میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ تر، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر ہوگی، میم یا زیر می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، ہا میم زیر ہم، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا، حا زیر حی، جیم الف زبر جا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، تا دو زیر دن، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ رہا آج کا سبق آپ کو کہ اخفاء شفوی۔ تو شارٹ میں آپ یاد رکھیں کہ اخفاء شفوی کس کو کہتے ہیں۔ اخفاء شفوی کہتے ہیں کہ میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد با آ جائے، جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے وہاں گنہ ہوگا، اور اس گنہ کو یعنی اس کو وہاں اخفاء ہوگا اور وہ اخفاء گنہ کے ساتھ ہوگا۔ اخفاء کی دو قسمیں ہیں، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے یہاں پر یہ اخفاء ہے، یہ اخفاء حقیقی ہے، اور اس کے لیے شرط ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے یہ حروف جب تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو یہاں پر یہ اخفاء ہوگا اور اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ لیکن یہ والا جو اخفاء ہے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، اور یہ میم ساکن میں ہو جاتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ میم ساکن ہو، ان کے لیے شرط ہے کہ تنوین یا نون ساکن ہو۔ تو آیا سمجھ؟ اس قاعدے کو یاد کریں گے، اور پچھلے والا قاعدہ جو ہم نے اظہار شفوی کا قاعدہ پڑھا تھا اس کو بھی یاد کریں گے، اور دونوں کی مثالوں کو پھر سے مشق کریں گے، اور الف با کی پریکٹس جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کون کون سے حرف موٹے پڑھنے ہیں اس طرح ان کو مشق کرتے رہیں گے، اور آئینے کو سامنے رکھ کر پریکٹس کرتے رہیں گے۔ جتنا آپ کا الف با درست ہوگا اتنا قرآن پاک آپ کا صحیح ہوگا۔ آگے اس کا بچے گا ادغام شفوی کا قاعدہ، انشاءاللہ وہ آگے سبق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔